کیسے بنائی جاتی ہے، ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کیا جاتا ہے. یار چیزیں پروفیشنلی اس دنیا میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو مسلمان اس دنیا میں سب سے مفید آدمی ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ دنیا کو سمجھنے والا ہوتا ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے جتنا مفید ہوگا اتنا لوگوں کو فائدہ دے گا، اتنا اچھا مسلمان سمجھا جائے گا. ایک آدمی کسی کے کام ہی نہیں آ سکتا، کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا اس کا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے مسلمان ہونے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا مسلمان ہے. دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو جب تک لوگوں کے فائدے کی چیزیں نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو بیٹا کوئی بحیثیت مسلمان آپ کو کوئی ریکگنائز نہیں کرے گا. مسلمان آپ نے بحیثیت مسلمان بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے. سیکھنے کے معاملے میں دین کے اندر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں کہ یہ نہیں سیکھنا یہ نہیں سیکھنا. یہ کورس اگرچہ تفہیم القرآن کا ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ ہر چیز سیکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئز کے لیے مجھے 4 اسٹوڈنٹ چاہیے جو کوئز بنانا سکھاؤں. اب اتنے اچھے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کوئز بنانے کا، وہ ایکسپلور کر لیں، وہ کوئز خود بخود بنا کے دے گا، کنڈکٹ بھی کر دے گا آن لائن خود ہی. اے آئی تو اس وقت ٹھیک ہے بنی ہے. میں اے آئی ڈپارٹمنٹ کا میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں. اے آئی کے کورس، اے آئی سے ریلیٹڈ اتنی اچھے کورس آ گئے ہیں کہ وہ سارے آپ کا کوئی، اور اس کے اندر گیم ڈالنا چاہیں گیم بھی آ جائے. آپ کوئز کر رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں، تو وہ 4 اسٹوڈنٹ جو یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت تو وہ سیکھ لیں، تو ان کو اس کے سیشنل مارکس مل جائیں گے. کچھ اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ کو مینیج کریں گے. ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاسک ملے گا، اپنے ذمے کو ٹاسک کی لسٹ میں آپ کو بھیجوں گا سی آر. اس میں سے جو اسٹوڈنٹ جس میں شوق سے ہے، لیکن جو آدمی شوق سے نہیں آتا وہ نہیں سیکھتا. جو آدمی نہیں سیکھنا چاہتا نا اس پہ کوئی زبردستی نہیں، ٹھیک ہے. کوئی ایسا نہیں جو نہیں سیکھنا چاہتا یار اس کو ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، لیکن اس ٹھیکہ لیا ہوا ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کوشش ہماری ہر ایک اس طرف آئے اور سیکھے اور چیزوں کو آگے، ٹھیک ہے. پروفیشنل چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہے اس کلاس کو بھی. اس کورس کے اندر پھر میں نے جو پچھلے لیکچر کسی نے کیا تھا ریکارڈ، یس سر. وائس کی نہیں وائس نہیں، اسائنمنٹ لکھی. چلے اس پچھلے لیکچر میں جو چیزیں میں نے بتائی تھی وہ دوبارہ آپ کو کسی اور کلاس میں ریکارڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر جب میں ڈرائیو شیئر کروں گا نا اس ڈرائیو پر آپ لنک بھیج دیں گے سب، تو سارے وہ پہلا لیکچر بھی دیکھ لیں گے. آج دوسرا لیکچر ہے، یہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ شدہ آپ کو مل جائے گا. اس طرح آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ گے، ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کورس کی اہمیت اس کو بھی میں نے ذکر کیا تھا، دوبارہ تھوڑا سا میں دوہراتا ہوں تاکہ اس میں بھی آ جائے. یہ قرآن کریم جو ہے بیٹا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اور یہ ایسا معجزہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے کہ اس طرح کا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے جی. اور اس بارے میں ایک حدیث اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بیان کی تھی. میں نے کہا تھا اس کا ترجمہ یاد کر لیں، میں دوبارہ دوہرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ. تبرکوا بالقرآن، برکت حاصل کرو قرآن کے ساتھ، قرآن سے برکت حاصل کرو. فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور ایک عجیب بات اور فرمایا کہ وَخَرَجَ مِنْهُ، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا. اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا. یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ جتنی بھی اگر اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، وہ اس کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ کی ذات کے اندر سے جو کلام نکلا ہے وہ یہ قرآن کریم. تو جب اتنا بابرکت، ٹھیک ہے، تو اس کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت، اسی وجہ سے اس کو اگر کوئی چومتا ہے تو اسے برکت ملتی ہے، اس
کو سر پہ رکھتا ہے تو اس کو اس سے برکت ملتی ہے، کوئی اس کو صرف دیکھتا ہی ہے محبت سے تو اس سے اس کی برکت ملتی ہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی ہمارے ایک بزرگ کو بتاتے تھے تو وہاں ایک آدمی تھا، اسے بڑی محبت سے پڑھا، بالکل جاہل، ان پڑھ، کچھ نہیں، لیکن اس نے ایک عادت بنائی. کیا عادت؟ روزانہ ایکسپارہ کرنا. اب ایکسپارہ نہ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ، وہ کیا کرتا تھا، قرآن کریم کھولتا تھا اور اس پہ ایک لائن انگلی چلائی، پھر دوسری لائن پہ چلائی، تیسری، اس طرح ایک سپارہ روزانہ، پھر قرآن ختم کر لیتا تھا، پھر دعا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج کرا. سمجھ آئی؟ یہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ہر لحاظ سے برکت آ رہی ہے، لیکن اس برکت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم سمجھو بھی نہ، تم اس کے ساتھ ظلم کرو. تو سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ کے نہ پڑھیں. تو مسلمان اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھاتے ہیں، انہیں کہیں یار سورہ فاتحہ ذرا سنا دیں. سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، سمجھنا تو بعد کی بات. ٹھیک ہے، تو اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ تلاوت بھی سیکھیں گے اور ترجمہ آپ خود کریں گے، ترجمہ آپ کو خود سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے جی، کرنا ہے نا انشاءاللہ سب کو بڑی آسانی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آغاز آج ہم کرتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے قاعدوں سے. کچھ قاعدے میں نے لکھا دیے تھے. چلیں، یہ کاف زبر کا بی بھی لکھا ہے. بی کا مطلب ہے ساتھ، بی کا معنی ہے ساتھ. ٹھیک ہے، دیکھیں بالقلم کیا معنی ہے؟ قلم کے ساتھ. بالعقل عقل کے ساتھ. بالقلب قلم دل کے ساتھ. یہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں جو تو آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے بی کا کر رہے ہیں نا. اس طرح کے 10 قاعدے کرنے کے پوری نماز ترجمہ آپ خود کر لیں. ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا صاف سوچ کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یا تیرا. ٹھیک ہے، مثلاً آپ دیکھیں یہ بعد میں لگتا ہے اسم کے بعد. کتاب کا کیا معنی؟ تیری کتاب. قلم کا ہماری قلم. تیرا قلم. رب کا تیرا. دین کا نام کہتے ہیں اسم. اسم کیا آتا ہے؟ یہ اسم. ٹھیک ہے، تو اسم کا تیرا نام. تیرا نام. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ دیکھیں کتنا آسان فائدہ. جب آخر میں کاف لگ جائے تو پھر کیا کہنا تھے. یہ فائدے آ گئے. اب ہم ہر نشست میں، ہر کلاس کے اندر 5-10 منٹ 10 منٹ لازمن انشاءاللہ. سر بھی بولا تھا. ٹھیک ہے، قلم کا قلم سے قلم. رب کا تیرا رب. ٹھیک ہے، دین کا اسم کا. آگے سمجھ میں صاف جب لگ جائے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے. اچھا، حالو کا. ہاں، تیرا حال. حالو کا. ٹھیک ہے، کیا کاف کی مثال تو یا تیرا. ٹھیک ہے، یہ تیرا کی ہے. تیرا کی کتابوں کا تیری. تو کے بھی ہم یہ شاید پچھلے بار نہیں چلے گا. یہ 2 قاعدے آتے ہیں نا باپ نماز میں. میں نے کہا 10 کر لیں گے پوری نماز تک. شروع میں نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان کا. سبحان میں نے پاک، سبحان کا پاک ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز میں پڑھتے ہیں نا شروع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان کا پاک ہے تو. ٹھیک ہے، اللہم اے اللہ. ٹھیک ہے، وبحمد کا. حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. حمد کا بحمد کا یہ تعریف کے ساتھ. آگے سمجھ کے نہیں آیا. لیکن حمد کا معنی کیا ہے؟
حمد میں نے تعریف، حمدکا بحمدکا، سمجھ آ رہی؟ یہ سمجھ آ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تیری تعریف سے ساتھ، وتبارک، اور برکت والا ہے اسم کا، اسم کا کیا تمہارا نام برکت والا ہے تیرا برکت والا، یہ کاف کی والا نہیں ہے، یہ کاف برکت، برکت کے اندر کاف ہے نا، وہ ہے تبارکہ، برکت والا ہے اسم کا تیرا نام، وتعالی، اور اعلیٰ ہے، وتعالی اعلیٰ ہے، جد کہتے ہیں شام کو، جد، تو جدو کا جدو کا تیری شان، بزرگی، بزرگ کو بھی جد ہے، تیری بزرگی بہت اعلیٰ، وتعالی اور بہت اعلیٰ ہے، جدو کا تیری، ٹھیک ہے، ولا الہ، اور نہیں الہ غیرک، تیرے سوا، غیر میں نے سوا، ولا اور نہیں، لا کا مطلب نہیں، الہ معبود اور نہیں معبود، غیرک تیرے سوا، غیرک تیرے سوا، ہوگی سمجھ؟ یہ آ گئی یاد؟ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ جو میں کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ اس کو بار بار سنیں گے، آپ کو ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن بیٹا صرف یہ اس طرح ترجمہ کر کے یاد کرنے سے زیادہ آسانی سے جو آپ عربی سیکھ سکتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ بولنے سے، لکھنے سے نہیں۔ اب لکھنا تمہارا بند کر دو، میں بولوں گا، آپ نے میرے ساتھ بولنا، ٹھیک ہے، اور اس کی مشق کرنی ہے۔ اگر آپ بولنا شروع ہو گئے عربی تو دیکھیں گے بہت جلدی جلدی پھر آپ سیکھنا شروع ہو۔ اصل میں بولنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جھجک، ٹھیک ہے، آدمی الفاظ ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوشش ہی نہیں کرتا، سوچتے ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ بولنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہر کلاس میں ہم کوشش کریں گے 10 منٹ بولنے کی مشق کیا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ تو قواعد کر لیے، یہ پہلا قاعدہ، یہ دوسرا، دو قاعدے ہو گئے۔ تیسرا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ہے انا، انا کا مطلب میں، ٹھیک ہے، اور انتا، انتا میں نے، چلیے یہ ہو گیا۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ میں، اور انتا کا مطلب، ٹھیک ہے، چلے اب لکھنا بند کریں، بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 10 منٹ کا سیشن شروع ہوگا اس کے اندر آپ نے سننا ہے اور میرے ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپس میں بھی میں آپ کو کہوں گا بولیں، اس میں اردو نہیں بولنا، ایک لفظ بھی اردو میں نہیں بولنا، کسی لفظ کا مطلب نہیں مطلب عربی میں نہیں آ رہا، چلو اس کو اردو میں آپ ادا کر دیں، لیکن ویسے گفتگو کرنی عربی، اور عربی میں بولنے کا کیا ہے کہ اونچی آواز سے بولنا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ کورس پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل اب ہم کرنے لگے ہیں، تو پریکٹیکل کس چیز کا؟ زبان کا۔ زبان جب بولے گی، ادا کرے گی تو اسے یاد بھی ہوگا اور جھجک بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں جو بول نہیں سکتے نا، جو گونگے ہوتے ہیں، اصل مسئلہ کیا آتا ہے؟ بچپن سے ان کے کان نہیں سن رہے، جب انہوں نے زندگی میں کوئی سنا ہی نہیں تو بولیں گے کیا؟ جو لوگ صرف سنتے ہیں بولتے نہیں ہیں، وہ پھر سنتے سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن وہ پھر بول نہیں سکتے۔ بولنا عربی سیکھنے کے لیے پہلا شرط ہے بولنا، اب آپ نے بولنا، اونچی آواز سے بولنا ہے، بازو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، جواب دینا، بولنا السلام وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لا تقول بالأردن، قل بالعربية وعليكم السلام ورحمۃ اللہ، لہجہ عربی ہونا چاہیے، وعلیکم السلام، یہ تو اردو ہی بول رہے ہیں، ہاں جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، السلام علیکم، انت
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ما سمعتم میں نے نہیں سنا. جو میں نیا لفظ عربی کو بولوں گا نا اس کو ترجمہ بھی کر دوں گا. ما سمعتم میں نے نہیں سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معاشرت میں تو لا ہے یہ تو پھر نہیں کیسے لگتا. لا تتکلم بالاردو. لا تتکلم مت بولو اردو. الان بالعربی. ٹھیک ہے. انا مسلم. انا مسلم. انت مسلم. انا مسلم وانت مسلم. وأنت مسلم. انا مسلم وانت مسلم. انا طالب نعم. وانت طالب. انا استاذ وانت طالب. انا استاذ وانت طالب. لا تتکلم اردو. ترجمہ نہیں کرنا بس سمجھنا ہے دماغ میں بٹھانا ہے. ٹھیک ہے. انا استاذ وانت طالب. وأنت طالب. ماشاء اللہ جید. ہکذا تتکلم بالعربیہ. اسی طرح عربی بولو. ہکذا اسی طرح تتکلمون بالعربیہ. عربی بولو گے سیکھو گے. ٹھیک ہے. اپنی طرف سے جملے بنا کے. ٹھیک ہے جی. انا طالب انا طالب وانت طالب. ٹھیک ہے. میں بھی طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. انا استاد وانت طالب. ٹھیک ہے. حل فہمتم. حل کا مطلب ہے کیا. فہمتم تم لوگوں کو سمجھ آ گئی. اس کا جواب ہوتا ہے نعم. اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نعم. حل فہمتم. نعم. حل فہمتم. نعم. حل سمعتم. نعم. السلام علیکم. ورحمة الله وبركاته. انا استاذ وانت طالب. قل انت استاذ وانا طالب. وانا انا صادق وانت صادق. ٹھیک ہے. انا صادق وانت صادق. أنت صادق. صادق معنی سچا. صادق کا مطلب سچا بول سچ بول. ٹھیک ہے. اور صادق عابد عبادت کرنے والا. انت عابد وانا عابد. انت ساجد وانا ساجد. ٹھیک ہے. حل فہمتم انا وانت. حل فہمتم انا وانت. حل کا مطلب کیا. حل کا معنی کیا ہے. کیا فہمتم سمجھ. فہم کیا تھا سمجھ سے. حل فہمتم کیا آپ لوگوں نے سمجھ لیا. انا و انتا کا معنی. حل فہمتم معنی انا و انتا. نعم. 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 ٹھیک ہے. اس کا آپ نے کہا ہے نعم. فہمتم. الان ناخذ جملہ خاص. حل انت طالب. حل انت طالب. حل کا مطلب ہے کیا. حل انت طالب. اس کا جواب ہے نعم انا طالب. نعم کا مطلب ہاں میں طالب. ٹھیک ہے. حل انت طالب. حل انت طالب. نعم وأنت طالب. حل انت طالب. نعم أنا طالب. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل أنت صادق؟ نعم أنا صادق. هل أنت عالم؟ نعم أنا عالم. هل کا جواب یہ نام ہوتا ہے یا لا. ٹھیک ہے. لا انا مسلم. ٹھیک ہے. اگر عالم یا اگر میں کہوں صادق جو ہوتا ہے سچا. کاذب جو ہوتا ہے جھوٹا. ٹھیک ہے. تو اب آگے هل أنت صادق. نعم أنا صادق. هل أنت صادق. نعم أنا صادق. هل أنت كاذب. لا أنا كاذب. أنا صادق. ٹھیک ہے. هل أنت كاذب. هل أنت عابد. نعم أنا
هل أنت ساجد؟ نعم أنا ساجد. هل أنت أستاذ؟ لا أنا أستاذ. هل أنت أستاذ؟ لا أنا أستاذ. نعم اگر کہ آپ استاد ہیں تو کیا ہے استاد ٹھیک ہے تو استاد پنجابی میں غلط کیوں لیا بڑا استاد ہے وہ تو نہیں ہے نا آپ کہیں لا انا طالب جی هل انت استاد لا انا طالب یہ آسان ہے مشکل ہے آپ ایک دوسرے سے پوچھیں اردو نہیں بولنی یہ ایک دوسرے سے بات کرنی ہے صرف عربی میں اردو نہیں ٹھیک ہے اردو نہیں بولنی ایک ایک مصرع بولو آپس میں ایک ایک جواب دو آپس میں ایک سائلنس هل أنت طالب؟ هل انت کافر نعم أنا ٹھیک ہے ہاں جی هل انت کافر هل انت صابر بہت سارے اردو والے استعمال عربی میں استعمال ہوتے ہیں تو کر لیں اس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے حال انت صابر صبر اردو میں ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کافر مسلم یہ سارے ہوتے ہیں کہ نہیں حال انت مؤمن استعمال کریں آپس میں بات چیت کا مطلب ہے آپ کو وقت دیا جا رہا ہے کہ اپنے خود سے جملے بنائیں جی حال انت شیطان ایک مصرع رکھولا ایک مصرع بولو یار حلن كلمة الشتاء هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. طيب أربعة قواعد واحد تكلموا معي عربية أنا قلتكم لا تتكلموا أردني أنا قلتكم تكلموا عربية میں نے تمہیں کہا تھا عربی بولو لا تتكلموا الأردو اردو مت بولو اسمعوا سنو اسمعوا سنو اسمعوا سنو انظروا انظروا قل قل کا مطلب قل واحد واحد اثنين من قال دو لا تقول دو قل اثنين ٹھیک ہے واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة ٹھیک ہے خمسة قاعدة رقم خمسة قاعدة رقم
خمسة كيف حالك الحمد لله كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير كيف کیا حالوں کا میرا حال کیسا ہے کیف میں نہیں کیسا الحمدللہ تمام تعریف اللہ الحمدللہ انا خیر کے ساتھ خیر کے ساتھ کا مطلب ساتھ بخیر خیر کے ساتھ الحمدللہ انا هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير آپ ابھی بات کریں أنت بخير أنت بخير نعم أنا بخير وعليكم السلام تكلموا هل أنا مسلم أنا مسلم ما شاء الله تكلموا وتكلموا الحمد لله أنا بخير تكلموا والله أنت طالب علم والله أنت طالب علم आपस में والله أنت طالب علم نعم أنا طالب السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ أنت بخير أنا بخير الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمي مقدر عباس من اسمك مقدر عباس پوری طرح توجہ سے یہ جو عام باتیں ہیں اس کو میں ساتھ ساتھ اردو کروں گا بار بار ہر کلاس میں دوہرایا وہ خود بخود یاد ہو گئی لیکن جو دیکھیں ابھی جب سے ہم نے قواعد پڑھی ہے سات والے ماں اسموں کا تیرا نام کیا ہے انا اسمی میرا نام اشرف ہے یا اس طرح اسمی اشرف میرا نام انا جو ہوتا ہے تاکید کے لیے ٹھیک ہے میں اور میرا نام اشرف ٹھیک ہے
یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انا اشرف، اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں جب آپ کو معنی آ گیا تو جملہ آپ خود بنائیں، جس طرح کا مرضی بنائیں. آپ کہہ سکتے ہیں انا اشرف، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اشرف، آپ پورا بھی انا دیتا تاکید کر لیجیے کہیں طرح میں ہی ہوں، تو آپ کہیں گے انا اسمی، انا میرا نام اشرف. سمجھ آ گئی؟ یہ آتے گا ماں سمیت کا مجھے تم ملا تو اس میں نہیں ماں سمیت تو دیکھیں یہ کہہ رہا تھا کہ خمسہ کے بعد ستہ بھی سکھا دیں سب. میں تو آپ کو 100 تک سکھا دوں گا لیکن آپ کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا کریں. سمیتا سمیتا جو میں باقی باتیں کر رہا ہوں وہ ابھی سننے کی صلاحیت پہلے پیدا کریں. وہ قاعدے سے آہستہ آہستہ سیکھیں گے. پھر آپ بھی بیٹا آپ نے مجھ سے پوچھا ادھر باتیں شروع کر دی. میں بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے ادھر باتیں کی. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں ذرا میری بات سنو پھر ادھر سے وہ لو. یہ بری حرکت ہے. جب میں آپ نے مجھ سے سوال کیا میں آپ کو بتا میں نے کہا بیٹا کہ آپ پوچھتے جائیں گے سمعتا فہمتا اس کا میں تو بتاتا جاؤں گا لیکن اس طرح آپ سیکھیں گے نہیں. آپ کا سال کا سبق بہت بڑا ہو جائے گا. ساری چیزیں میں لکھ دوں گا سمعتا فہمتا یہ چیزیں پھر آپ لوگوں کو یاد ہونا مشکل ہوگا. ابھی اتنا ہی تھوڑا تھوڑا کریں اس کی مشق کریں تو وہ ساری چیزیں سکھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ سر اس کا مطلب بتا دیں. یار میں تو بتاتا جاؤں گا. بنتے اس نے کہا آگے بھی بتائیں تو میں 10 تک جتنی بتا دوں پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ اس کو آسان رکھنا مشکل نہیں بنا ان سے مشق کرنے لگا. ٹھیک ہے کافی ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماں اسم کا تیرا نام حل انت طالب حل اسم کا اشرف. یہ جملے خود بنانے ہیں تو آپ نے کرنا ہے یہ جملے بنائے ہیں اس میں یہ جب مشق ہو جائے گی آپ نے نئے جملے خود بنانے. جیسا میں نے کہا صابر صادق کاذب مسلم کافر مؤمن اس طرح کے نئے الفاظ کو شامل کریں. یہ شامل کر کے اگر جملے بنانے کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بھی آ جائے گا. هل أنت قاسم؟ لا نعم أنا قاسم. اس کی جگہ پہ انتا نہیں ہو سکتا. جتنا میں بتاؤں اتنا ہی پوزیشن آگے مت بڑھو کہ یہ اس کے ساتھ کون اس کے ساتھ وہ چھوڑ کریں گے. سب پوچھتا ہے کہ کون کس کے ساتھ لکھ سکتا ہے. زیادہ ایڈوانس چلو گے تو خود ہی مشکل میں پڑ جائے. اپنی سوچ کو اتنا ہی رکھو جتنا. ساتویں قاعدے کی سر تھوڑی سی ڈیٹیل لیں. ساتواں قاعدہ یا کسی اسم کے ساتھ یا لگے. جیسا دیکھیں کتاب پر تیری کتاب کتابی قلم کا قلمی ربو کا ربی یا لگ رہی ہے نا. ٹھیک ہے دینوں کا دینی اسم کا اسمی میرا نام. سمجھ آ گیا. تو انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے اور ماشاءاللہ آپ سب انٹیلیجنٹ ہیں. ٹائم کم رہ گیا. اب ایک چیز اور اچھا اسائنمنٹ بات تو کرنی ہے اور اب اس کی مشق کرنی. مشق کس طرح روزانہ کرنی. یہ قواعد آپ نے دیکھیں کلاس میں پریکٹس کی ہے. اس کی بعدوں نے نوٹ کر لیا ورنہ بعدوں کو پکچر مل جائے گی. ان کو روزانہ دہرانا ہے. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. ایک فجر کے بعد ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد 5 ہو گئے. پھر ناشتے کے بعد دوپہر کھانے کے بعد کتنا ہوگا 8. ٹھیک ہے 2 دفعہ اور جب گھر سے نکلو 10 کم از کم 10 دفعہ روزانہ آپ یہ دہرائیں گے تو آپ کے لیے ترجیح آ جائے گی.